الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ کچھ دن سے کاروبار کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا اس کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں۔ کل کچھ دوستوں نے سوالات کیے، اس سے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اس درس کا مقصد ہمیں یہ فکر ابھارنا ہے، یہ فکر پیدا کرنا ہے کہ بھائی جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے لیے پوری ہدایات دی ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کون سے مال میں ادا کرنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، ایسے ہی تجارت کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ہدایات دی ہیں۔ اب وہ ساری ہدایات اور سارے مسائل اس درس میں بیان نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ حضرات کو اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ جب کوئی نئی صورتحال پیش آئے تو علماء کے سامنے یہ چیزیں پیش کر کے اپنی مسئلے کا حل معلوم کر لیا کریں، تاکہ ہماری تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ دوسری چیز ایک گزارش یہ بھی کرنی ہے، کل مفتی تقی عثمانی صاحب نے جمعے کو یوم تشکر منانے کا اعلان کیا۔ آپ حضرات سب کو علم میں ہے قومی اسمبلی سے سود کا جو مسئلہ ہے اس کا پہلے بھی کئی دفعہ قراردادیں منظور ہوئیں کہ ملک سے سود کا خاتمہ کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن بیان نہیں کی گئی کہ کب تک خاتمہ کیا جائے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوشش سے الحمدللہ 2028 یکم جنوری اس کی ڈیڈ لائن ہو گئی ہے کہ قومی اسمبلی پابند ہے کہ تب تک تمام مالیاتی اداروں کو سودی نظام سے اسلامی مالیاتی نظام پر منتقل کرے۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے پڑھا کہ یہ سود جو ہے یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور ہم یہ 77 سال سے کر رہے ہیں، کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اب اللہ کرے کہ ان 3 سالوں میں حکومتیں اس معاملے پہ سنجیدہ ہوں اور اللہ سے جنگ ختم کریں اور اس سود کے نظام کو تبدیل کرنے میں سنجیدگی دکھائیں۔ تو شکر اس پہ ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے علماء کی کاوش کو کامیابی عطا کی، اور اس پہ بھی شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں ہر فورم پہ ایسے علماء حق موجود ہیں جو اپنی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا نا، اور قرآن بھی کہتا ہے لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کرو۔ تو اللہ نے ہمیں ہر فورم پہ ایسے علماء عطا فرمائے ہیں جو اپنی بات پہ ڈٹ کے اپوزیشن اور حکومت سب کو صحیح لائن پر لے آئے اور سب کو اس مسئلے کی اہمیت سمجھائی ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی اس کا ادراک عطا فرما دیں، اس کی اہمیت اللہ ہمارے بھی دلوں میں ڈال دیں۔ دوسری چیز یہ ہے، مدارس کے حوالے سے بہت ساری کنفیوژن تھی۔ کوئی آدمی مدرسہ بنانے جاتا ہے، رجسٹریشن کا اتنا طریقہ پیچیدہ تھا کہ وہ تو ایسے لگتا تھا کوئی وہ جرم ایسا کر گیا ہے کہ اب اس کی کوئی تلافی ہی نہیں ہے، اب اس کی کوئی سزا معافی نہیں ہوگی، فلاں سے تصدیق کرواؤ، فلاں سے تصدیق کرواؤ، اتنی چھان بین ہوتی تھی۔ کئی لوگ تو اس وجہ سے وقف کی زمینیں ابھی تک اپنے پاس موقوف رکھے ہوئے ہیں، نہ کسی دینی ادارے کو دے رہے ہیں اور نہ ہی وہ خود اس پہ ادارہ بنانے کی ہمت کر رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری زمینیں تو خود ہمارے علم میں ہیں۔ 4 مربع زمین یہی ہیڈ محمد والے کے پاس ایک آدمی نے وقف کی دینی ادارے کے لیے، ابھی تک اس کے رشتہ دار تذبذب کا شکار ہیں کہ بھائی یہاں پہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر ہم مدرسہ بنائیں گے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری الجھنوں کا شکار تھے۔ الحمدللہ اس مسئلے کا بھی حل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ اب مدارس بنانے میں رجسٹریشن کا طریقہ آسان ہو جائے گا۔ دین کی اشاعت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی حضور کو اسی لیے ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ یہی زندگی کا مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تلاوت، تزکیہ، تعلیم کتاب اور حکمت۔ اللہ قرآن مجید میں 3-4 جگہ اس کو کھول کے بیان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا۔
تیسری بات یہ ہے، ملک میں بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں، وراثت کے قوانین ہوں، اس کے علاوہ قوانین ہوں، بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہیں۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل 76 میں غالباً بنی تھی، ابھی تک اس کی سفارشات پر قومی اسمبلی عمل نہیں کر رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اب اس میں اسلامی نظریاتی کونسل جب کوئی سفارش قومی اسمبلی کو بھیجے گی تو اس آئین میں قومی اسمبلی کو پابند کیا گیا ہے، ایک ٹائم فریم دے دیا گیا کہ اتنے عرصے میں آپ نے اس کو لازمی اس پہ بحث کر کے اس کو آئین کا حصہ بنانا ہے، آئین میں تبدیلی کرنی ہے۔ پہلے تو یہ تھا سفارشات پہ سفارشات جا رہی ہیں، سفارشات پہ سفارشات جا رہی ہیں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ اب الحمدللہ اس کا بھی اللہ نے ترتیب بنا دی، اللہ کرے آگے لوگ اس کو سنجیدگی سے لیں اور ملک میں صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے وہ بتایا ہوا وہ نافذ ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو تسلیم نہ کر لیں۔ ہمارے فیصلے شریعت کے مطابق نہیں ہو رہے، بھئی ہم کیسے مومن ہو گئے؟ اب تک تو تھا جبر، ہم مجبور تھے، اب ہم نے اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اللہ ان علماء کی، خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اللہ عمر میں برکت دیں، اور جن جن علماء نے جس جس درشے میں اس کے لیے کوشش کی، اللہ ساروں کی عمروں کی برکت دیں، ساروں کی عمروں کو بابرکت بنائیں، اور اللہ اس نظام کو عملی طور پر نافذ فرمائیں تاکہ اللہ سے اعلان جنگ بھی ختم ہو، دین کی اشاعت بھی آسان ہو، عام ہو جائے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق جو اب تمام مکاتب فکر اس میں ہیں، یہ کسی ایک مکتب فکر کی بات نہیں ہے، اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مکاتب فکر ہیں، سب کی بات جو ہے، سب کی بات سے اتفاق رائے سے جو قانون بنتا ہے اس کے باوجود وہ نافذ نہیں ہوتا، کوئی مسلکی مسئلہ نہیں ہے، تمام مسالک کے علماء اس کمیٹی میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی نافذ نہیں کیا جا رہا، تو اللہ کرے اس پہ عمل ہو جائے۔ باقی نظام چل رہا تھا، ایک حدیث سناتا جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے حتیٰ یبدو صلاحها، یہاں تک کہ ان کی منفیت ظاہر ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو باغ جو ہے بو آنے کے بعد یا تھوڑا تھوڑا پھل آنے کے بعد باغ کی بیع کر دی جاتی ہے، یا کئی کئی سال کے لیے، 3 سال کے لیے باغ کی بیع کی جاتی ہے، یہ بیع شرعاً جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز طریقے علماء سے پوچھیں۔ آپ کی ریکارڈنگ کے ذریعے بہت سارے دوستوں تک آواز جا رہی ہے، کئی ذمہ داری سے تعلق ہیں، بھائی ذمہ داری کا دین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کو بھی سیکھیں۔ اس پر ایک حکمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، وہ نہا عن بیع السنین، پھلوں کی بیع کئی سال کے لیے کرنے سے حضور نے منع فرمائی۔ پھر فرمایا بما یستحل احدکم مال اخیہ المسلم، فرمایا اگر اگلے سال کسی آفت کی وجہ سے پھل ہو ہی نہ، تو اب تم اپنے بھائی کا مال کیسے حلال کر لو گے؟ تم نے تو فکس کر دیا کہ اتنا ٹھیکہ ہر سال ہمیں دینا ہے، پیداوار ہوئی نہیں ہے، تو اب اس میں کیسے تم دوسرے کے مال کو حلال کر لو گے؟ تو اسی لیے یہ جو حضرات تجارت سے زراعت سے منسلک ہیں ان کے خدمت میں گزارش ہے کہ زراعت کے مسائل بھی علماء سے پوچھ کے کہ بھئی یہ جو ہم نے ٹھیکہ دیا، یہ جو ہم نے معاملہ کیا، آیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے، اس کو کریں تاکہ آمدنیوں میں برکت پیدا ہو۔ اب کثرت تو بہت ہو گئی ہے، پہلے ٹھیکوں میں پیداوار آپ دیکھ لیں زمینوں کی پیداوار برائے نام ہوتی تھی، اب کثرت تو ہو گئی ہے، برکت نہیں ہے، ہم نے کثرت کو مطلوب بنا لیا ہے، اللہ برکت کی ترغیب دے رہے ہیں، اور برکت آئے گی جب ہمارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آ جائیں گے۔ اللہ ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم